ہیلو اینڈ السلام علیکم، میں ہوں اعزاز سید آصف بشیر چودھری کے ہمراہ پروگرام ٹاک شاک کے لیے۔ آج کے ٹاک شاک میں ہم 3 موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ کیا ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کو اسرائیل نے نشانہ بنایا ہے؟ اصل صورتحال کیا ہے، اس کے اوپر بات ہوگی۔ دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے، کیا ان کی وزارت کے قلمدان کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں ڈاکٹر عبدالسلام فیسٹیول وہ ہونا تھا، وہ ملتوی کر دیا گیا ہے، کیوں کیا گیا ہے، کیا کہانی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو آئیے ان تینوں موضوعات پر بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ آصف جی، آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ آپ کا دورہ کیسے رہا کراچی کا؟ بس آنا جانا ہوا، آپ کو پتہ ہے ایک اہم نوعیت کا کام تھا اور بس گئے اور آئے۔ گرمی تھی؟ بڑی گرمی تھی۔ اچھا، ادھر بھی بہت گرمی تھی، اسلام آباد میں بھی، لیکن شاید وہاں زیادہ تھی۔ ہاں، وہاں پہ خبر یہی آ رہی تھی۔ حبس بھی تھا؟ وہ ہمارے دوست ہیں نا مبشر زیدی، تو وہ 100 لفظوں کی کہانی جنگ میں لکھتے ہیں، تو بڑی خوبصورت انہوں نے کہا جی میں کراچی، وہ ہیں میرے خیال میں سائی وال کے، تو کہتے ہیں بچپن تو ادھر تھا گزرا، لیکن جب میں کراچی میں آیا تو میں نے نا صرف 3-4 قسم کا ہی موسم دیکھا، ایک گرمی اور بہت گرم، مزید گرمی اور بہت گرمی اور شدید گرمی، تو اس طرح کر کے ٹھیک ہے، تو بڑا اچھا۔ تو وہاں پہ واقعی گرمی جو ہے نا میرے خیال میں بہت گرمی تھی وہاں پر، اسلام آباد کی۔ جی ہاں بہت گرمی تھی۔ تو آصف، اہم بات یہ ہے کہ ایرانی صدر کا جو ہیلی کاپٹر ہے، کل میں ظاہر ہے جب ادھر پہنچا تو رات گئے، میں نے فون کھولا، ٹی وی لگایا ہوٹل کے کمرے میں، تو آگے یہ چل رہا تھا کہ ہیلی کاپٹر جو ہے تبریز سے 100 کلومیٹر دور کے علاقے میں گرا ہے، تاجکستان کے قریب یہ ہیلی کاپٹر گرا ہے، اور پھر اس کی ابتدا میں ہی آ رہی تھی خبریں کہ جی ڈھونڈ رہے ہیں، ٹیمیں پہنچ گئی ہیں، تو وہ لگ رہا تھا، ڈکشن ہی لگ رہا تھا کہ اچھی اطلاع نہیں ہے۔ تو آج اطلاع آئی ہے کہ ایرانی جو صدر ہیں وہ از گون، بلکہ ان کے وزیر خارجہ بھی اور وہ تمام لوگ۔ تو آپ کی پاس کیا، آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ اور میں آپ کو ایک انفارمڈ بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں ضیاء الحق صاحب کے حوالے سے، آپ اپنی اسیسمنٹ دیں جو کہ بڑی ہے۔ جی اعزاز، کل آپ کو پتہ ہے کہ میں ایویشن کی بیٹ بھی کور کرتا ہوں، تو میں نے جب یہ خبریں آ رہی تھیں تو میں نے ایک ایویشن کے ایکسپرٹ ہیں ان سے بات کی، تو میں نے کہا سر یہ خبریں آپ دیکھیں، ان کا میں دیکھ رہا ہوں اور یہ اچھی خبریں نہیں ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اس میں کیا چانسز ہیں صدر کے؟ انہوں نے کہا دیکھیں کیونکہ صدر ہیں وہاں نمبر 1 ہیں، تو اگر جب تک ان کو کوئی دیکھے گا نہیں اپنی آنکھوں سے کہ خدا نخواستہ وہ ڈیتھ ہو گئی ہے تو کوئی کنفرم نہیں کرے گا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سرکمسٹانسز بتائے گئے ہیں اس میں بڑا مشکل ہے کہ وہ بچے ہوں گے، جو بھی ہیلی کے اندر لوگ ہیں، کہ وہ جس طرح کا ویدر بتا رہے ہیں، دھند ہے بہت زیادہ اور وہ سارا کچھ، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید خدا نخواستہ اس میں، کیونکہ اس وقت تک کنفرم نہیں تھا، اور پھر کنفرم تبھی ہوا جب موقع پہ جا کے وہ امدادی کارکن اور وہ سارے پہنچے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ وہاں پہ وہ کریش ہوا ہوا ہے اور سارا، تو اس کے بعد ہی پھر اناؤنس کیا گیا، آج اس کو کیا گیا۔ تو اعزاز بیسیکلی اس پہ جو آج پھر میری ان سے بات ہو رہی تھی نیچرلی، کہ میں نے کہا جی یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ایک واقعی ایک حادثہ ہے کہ ایران اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے، اور ودن میرا خیال ہے پچھلے مہینے کی 13 تاریخ کو اٹیک ہوا، تو 5 ویک کے اندر 13 اپریل کی درمیانی شب۔ تو میں نے کہا جی یہ ڈو یو تھنک کہ واقعی ایک حادثہ ہی ہے یا یہ؟ تو وہ بھی اس بات کے بلیور تھے کہ اس بات کو ماننا دنیا کے لیے مشکل ہوگا کہ ایران اسرائیل پہ اٹیک کرتا ہے اور 5 ہفتے کے اندر ہی صدر کو موسم کی خرابی سے اٹیک آ جاتا ہے۔ تو میری جو ان سے بات ہوئی ممکنہ، میں نے کہا جی کیا آپشنز اس میں ہو سکتے ہیں؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب تو ایسی ٹیکنالوجی بھی ہے اسرائیل کے پاس کہ آپ کے فائٹر پلینز جو ہیں نا ان کے الیکٹرانکس کو بھی وہ ڈسیبل کر سکتے ہیں، جیم کر سکتے ہیں، اور اس صورت میں یعنی کہ پرندہ تو پھر پھڑپھڑا کے گرتا ہے نا نیچے، پھڑپھڑانے کا ٹائم بھی نہیں ملے گا اور وہ آپ ود ان نو ٹائم نیچے آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کی ٹیکنالوجی ہے، آپ دنیا میں کہیں پہ بیٹھ کے کسی بھی جگہ سے وہ کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بہرحال ابھی اس کی تحقیقات ہوں گی، مزید چیزیں اس کی آئیں گی سامنے،
لیکن وہ اس بات کے بلیور تھے کہ اس بات کو ماننا جو سرکمسٹانسز چل رہے ہیں ایران کی خطے کے اندر جو صورتحال تھی، جس طریقے سے ایرانی صدر متحرک تھے، جس طریقے سے انہوں نے اسرائیل کو رسپانس کیا، جس طریقے سے ان کا مسلم دنیا کے اندر ایک قد کاٹ بنا، جس طریقے سے وہ خطے کے ممالک کے دورے کر رہے تھے، اور تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عالمی طاقتوں کو بھی کھٹک رہی ہوں گی، اور خطے کے اندر جو چینجز آ رہی ہیں اس میں بھی وہ ایک مرکزی کردار ادا کر رہے تھے. تو وہی اس بات کے بلیور تھے کہ یہ حادثہ جو ہے یہ اس کو کبھی بھی حادثہ نہیں مانا جائے گا، اور اس میں ہمیشہ وہ ہاتھ تلاش کیا جائے گا جس کے بہت سارے چانسز ہیں کہ شاید ان کے ساتھ کوئی ٹیکنیکل واردات کی گئی ہو جس کے بعد جو ہے یہ کریش ہوا ہو. تو یہی عمومی رائے بھی یہی، آج ہماری جتنے لوگوں سے بات چیت ہوئی ان میں سے اکثریت کا یہی خیال تھا کہ یہ ممکنہ طور پہ اس کے اندر کوئی کانسپریسی شامل ہو. اچھا آصف، آپ نے تو اسرائیل کی کیپیسٹی کے بارے میں بات بتائی، اور یہ لیکن اسرائیل کی جو خفیہ ایجنسی ہے نا موساد، اس کی ایک پالیسی بھی رہی ہے جو ٹاپ جن کو وہ اینیمیز سمجھتے ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کی، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. انہوں نے فلسطین کے جو آپ کو یاد ہے ماضی میں یاسر عرفات ہوتے تھے، تو یاسر عرفات کو زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی. پھر عراق کے ایک سائنٹسٹ تھے جو عراق کے اندر ایک نیوکلیئر کا پلان کر رہے تھے، ان کو انہوں نے قتل کر دیا. پھر ایران کی بڑی ٹارگٹ کلنگ کی انہوں نے، حماس کی بڑی ٹارگٹ موساد نے کی، اور یہ بڑا آرگنائزڈ کام کرتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ چونکہ تھیری ہے ہمارے پاس اس حساب سے، لیکن ایک بیک گراؤنڈ اور پیٹرن اگر دیکھیں نا کہ اسرائیل اور اس کی ٹیکنالوجی کی کیپیسٹی، پھر اس کی اسٹیٹ پالیسی کہ اپنے اینیمی کو ہم نے مارنا بھی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا یہ جو پچھلے دنوں ہوا خرطوم میں جو کچھ ہوا، انہوں نے ٹارگٹ کیا ایران کی ایمبیسی کو ٹارگٹ کیا. تو یہ کیا تھا؟ بیسکلی یہ ان کی اسٹیٹ پالیسی ہے کہ وہ جس کو سمجھتے ہیں غلط وہ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو لیٹ سی کہ اس کی تحقیقات کیا آتی ہیں. یہ جنرل ضیاء الحق صاحب کا جو طیارہ تھا جو کہ 17 اگست 1988 کو کریش ہوا تھا، C-130 تھا، وہ اسٹیف ونگ تھا، ذرا بڑا طیارہ تھا، تو اس کی بھی آج تک معمہ رہا ہے. تو وہ جب آئے گا تو میرے پاس اس کے بارے میں اپڈیٹڈ انفارمیشن ہے کچھ، وہ ہم شیئر کریں گے جب ٹائم آئے گا. لیکن اس میں بھی اعزاز ایسا ہی کہا جاتا ہے نا کہ وہ عام کی پیٹیوں کے اندر گیسز تھیں، اور دیکھیں اس جہاز نے گلائڈ بھی نہیں کیا، وہ گلائڈ کر سکتا تھا. وہ جو آیا نوز ڈاؤن ہوا ہے اس کی وہ اور پھٹ گیا ہے. تو بہرحال یہ ایک کیونکہ بڑی شخصیات کی موت کے گرد ہمیشہ جب اس طرح کی آل آف اے سڈن ڈیتھ ہوتی ہے اور اتنے کروشل سچویشن میں ہوتی ہے تو اس میں ہمیشہ ان کانسپریسیز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور کیونکہ ظاہر ہے ہم ایک پروگرام کرتے ہیں تو ہم کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات جو ہے نا یہ بالکل لگتا ہے ایسے جو ہے نا اس کے اندر ایک بڑا وزن لگتا ہے کہ شاید انہیں ہٹایا گیا ہو راستے سے. جی ہاں، کیونکہ دیکھیں نا اس کا مقصد میسج دینا بھی ہوتا ہے باقی لوگوں کو. دیکھیں ایران نے جو ایک بڑا اکارڈ امریکہ کروا رہا تھا اسرائیل کا اور سعودی عربیہ کا کہ دونوں کی صلح ہو رہی تھی، اور یہ نہیں کہ خالی صلح ہو رہی تھی، فلسطینیوں کو بھی کنسیشنز مل رہی تھی، مل رہی تھی. تو وہ جو 7 اکتوبر کا اٹیک الاقصی بریگیڈ نے کیا تھا اسرائیل کے اوپر، جس کے بعد اسرائیل چڑھ دوڑا غزہ کے اوپر اور بلڈوز کر دیا، 30,000 لوگ مارے گئے، 13,000 بچے مارے گئے. تو وہ جو امریکن پالیسی تھی یا اسرائیل کا جو انٹرسٹ تھا اس کو ڈیمیج کس نے کیا تھا؟ اس کے پیچھے تو ایران تھا. یہ اعزاز قبل از وقت ہوگا کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں جتنے آپ کو پتہ ہے کہ یہودی دنیا پوری کے لوگوں کو مارنے کے لیے ان کے آپ اس پہ وہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ اپنے ایک یہودی کے مرنے والا بھی پلان ہو تو اس میں نہیں جاتے. اس میں آپ دیکھیں کہ یہودیوں کی جانیں بھی گئی تھی، یرغمال بھی بنے، بڑے بڑے افسر ایسے ہی ہے. میں ایران کی بات ہے نا، لیکن اس کے پیچھے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی ایسی طاقت تھی اس اٹیک کے پیچھے جس نے نہ صرف اس کو خفیہ رکھا، ان لوگوں کو بڑا پراپر ٹرینڈ کیا، اور اعزاز اس سے 2-3 بڑے کام ہوئے. ایک تو یہ جو مڈل ایسٹ کے اندر ایک ویو تھی کہ جی اسرائیل کو مان لیں، وہ سارے ممالک پیچھے ہٹ گئے، یوکرین وار سے توجہ ہٹ گئی، اور جو امریکی مفادات تھے، اسرائیلی مفادات تھے سارے خطے میں، ان کو بڑا ناقابل تلافی نقصان ہوا.
اور اس کے نتیجے میں جب اسرائیل نے وہاں پہ کارپیٹ بمبنگ کی اور وہاں پہ 10,000 سے زیادہ بچے شہید ہو گئے اور وہ سارا وہ بھی ایک المیہ ہے. چلے بٹ یہ ہے کہ یہ ایک آنے والے دنوں میں اس میں بڑے شاید انکشافات آئیں گے سامنے. آصف بتائیں کوئی محسن نقوی صاحب کا مسئلہ ہے کوئی کیا آپ کے پاس؟ محسن نقوی صاحب کو میں نے میسج کیا تھا کہ ان سے ان کا موقف جانوں. اعزاز بڑے ہی مستند ذرائع باوثوق ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ انٹیریئر منسٹر جو ہیں ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے. اچھا. ہاں جی. اور ہمیں ایک دوسرے ذرائع سے یہ پتہ بھی چلا ہے کہ رانا ثناء اللہ جو ہیں ایک مرتبہ پھر ان کا نام وزیر داخلہ کے لیے سیریس انڈر کنسیڈریشن ہے اور انہیں کسی حد تک گرین سگنل بھی دیا گیا. اور رانا ثناء اللہ جو ہیں انہوں نے اپنی ٹیم کے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ تیاری رکھیں, ہم نے واپس اسلام آباد جانا ہے. تو جو میری پھر ڈیٹیل میں بات ہوئی کچھ لوگوں سے میں نے پتہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ مسلم لیگ نون کو اور حکمران اتحاد کو ایک گلہ ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ, آپ کو پتہ ہے وزارت داخلہ 60% حکومت کہا جاتا ہے اس کو. وزیر داخلہ کسی اہم حکومتی معاملے پہ حکمران اتحاد کی کسی جماعت کو ڈیفائن نہیں کرتے. حکومتی اقدامات پہ جو آپ سیکیورٹی ریلیٹڈ اقدامات لیتے ہیں وہ تو حکومتی اتحاد کی وجہ سے وزیر تو نہیں ہے. لیکن دیکھیں نا آپ انٹیریئر منسٹر ہیں اور آپ حکومت کا موقف بتاتے ہیں. نہیں لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے نا. وہ ٹھیک ہے لیکن سیاسی جماعتوں کا یہ کہنا ہے اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون کو گلا ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے پارٹی تو نہیں جوائن کی کوئی بھی, لیکن کم از کم جو حکومتی اقدامات ہیں ان کو ایلیبریٹ کرنا, ان کو ڈسکس کرنا, ان کی وکالت کرنا. تو انفارمیشن منسٹر کی آپ کو پتہ ہے کہ بنیادی جاب ہوتی ہے اس کے, جو آپ پالیسی ملک کے اندر دے رہے ہوتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی, اس حوالے سے آپ کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے حکومتی اقدامات کا دفاع کرنا. تو اس معاملے میں وہ جو ہے وہ یہ ایک بڑا گلہ تھا. اس کے علاوہ حکمران اتحاد کے ارکان پارلیمنٹ کو ملاقاتوں اور کام کاج کے حوالے سے بھی گلے شکوے ہیں کہ نقوی صاحب ان سے ملاقاتیں نہیں کر رہے. اس کے علاوہ اعزاز ایک اور بھی بات آ رہی تھی کہ ہمارے کچھ برادر اسلامی ملکوں کی جانب سے بھی کچھ اعتراض جو ہے نقوی صاحب کے حوالے سے کیا گیا. ویسے بائی دا وے اگلے دن سعودی جو سفیر ہیں ان کی ان سے ملاقات ہوئی ہے بڑی تفصیلی. جی وہ تفصیلی ملاقات کی خبر بھی آپ وہ ایک چلوائی گئی ہے. یہ ظاہر ہے انٹیریئر منسٹر کو بھی چیزیں پتہ ہوتی ہیں بہت ظاہر ہے, تو وہ بھی بڑی ڈیٹیل اس کی وہ آپ دیکھیں کہ فوٹیج بھی اور وہ سارا. لیکن یہ سیریسلی ایک کنسیڈریشن ہے اور اس کو 2-3 حلقے کنفرم کر رہے ہیں کہ اس طرح کی چیز ہے. اور میں نے اس پہ موقف جاننے کے لیے رابطہ کیا, میسج کیا تھا میں نے نقوی صاحب کو کہ محسن صاحب اگر کوئی اس پہ اپنی رائے دینا چاہیں تو وہ دیں. لیکن اعزاز دیکھیں آپ اگر پچھلے دنوں کا فوکس دیکھیں ان کا پی سی بی کی طرف ان کا آپ کو ویسے فوکس زیادہ نظر آئے گا. بعض حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ انٹیریئر منسٹری سے اگر جائیں گے تو وہ کوئی دوسری شاید وزارت نہ لیں اور وہ صرف چیئرمین پی سی بی تک. ویسے یہ بات جب پچھلے دنوں انہوں نے بلایا تھا کچھ لوگوں کو, مجھے بھی بلایا تھا پارلیمنٹ میں, تو ہماری ملاقات ہوئی تھی تو انہیں عذرائے تفنن میں نے کہا تھا, میں نے کہا جی آپ نے کیپس بھی تو بہت ساری پہنی ہوئی ہیں تو بڑا تو کہتے ہیں کہ یار میں تو سیریسلی سوچ رہا ہوں کہ ایک کو چھوڑ دوں. ایٹ دیٹ ٹائم انہوں نے مجھے کہا تھا اور یہ رپورٹ کیا تھا میں نے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں سیریسلی. کچھ باقی لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ وہ کچھ ٹوپیاں اتار دیں, چھوڑ دیں. اینی ہاؤ لیٹس سی. اور یہ ایک بڑی مطلب اگر خبر ہوگی اگر ملک میں وزارت داخلہ کا قلمدان. اب ویسے فرینکلی آپ کہہ تو رہے ہیں, مجھے لگتا مشکل ہے, مطلب میں آپ کی خبر کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں, آپ کی انفارمیشن کو میں نے, لیکن میں جب وہ براڈر اسکیم آف تھنگز دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا. یہ میری اسیسمنٹ ہے. ہاں اعزاز, لیکن دیکھیں نا ابھی 3-4 ایونٹس جو ہوئے نا ان کی وزارت داخلہ کے متحد, گو کہ کشمیر والا انسیڈنٹ وہاں پہ علیحدہ ریاست ہے لیکن وزارت داخلہ کا کوئی کردار ہمیں اس میں نظر نہیں آیا کسی لیول. بہت سارے اور بھی ایشوز ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں ریڈ زون میں گاڑی نے کچلا ہے غزہ مارچ والے لوگوں کو. آپ دیکھیں کہ یہاں کا ایک انچ جو ہے نا وہ سرویلنس میں, ٹھیک ہے, مشکوک گاڑی ہے, ابھی تک کچھ پتہ نہیں. اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آصف اس کے اوپر بات بہت لمبی ہو سکتی ہے. آصف ہماری قائد اعظم یونیورسٹی ہے اور پورے ملک سے, چاروں صوبوں سے, اسلام آباد سے, وفاق سے, گلگت بلتستان سے, آزاد کشمیر سے بچے یہاں پر پڑھنے آتے ہیں. اور میرا خیال ہے پاکستان کی واحد یونیورسٹی ہے نا جو انٹرنیشنل رینکنگ میں بھی, اور گو کے اوپر کے نمبروں پہ نہیں. ہاں جی,
اوپر کے نمبروں میں نہیں ہے لیکن مطلب وائی دی اس کو کنسیڈر کیا جائے. تو انہوں نے 24 تاریخ کو 27 سے 28 تاریخ کو ڈاکٹر عبدالسلام سائنس فیسٹیول منانا تھا. اور ڈاکٹر عبدالسلام آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان کا اگر کوئی پرائیڈ ہے سائنس کی دنیا میں، فزکس کی دنیا میں، تو ڈاکٹر عبدالسلام ہیں جنہیں آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنلی ایکنالج کیا گیا اور نوبیل پیس پرائز، ان کو نوبیل پرائز ملا ہوا ہے ان کو فزکس میں خدمات سر انجام دینے کی. اور پھر ان کی ریلیجن کو یا ان کے ریلیجس بلیفس کو بنیاد بنا کر ایک حلقے نے اس پر اعتراض کیا اور یونیورسٹی کی انتظامیہ کو جسے کہتے ہیں نا بلیک میل کیا. اور اگین یہ وزارت داخلہ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اگر اسلام آباد میں ایک گروپ آ کے مذہب کو بنیاد بنا کر مکمل طور پہ ایک علمی معاملے کو مذہب کا رنگ پہنا کر اس کو کینسل کروا دے تو میرے خیال میں اسلام آباد میں وزارت داخلہ یا کوئی اور ادارے کام نہیں کر رہے. کیونکہ اگر یہ جتھے آئین میں لکھا ہوا نا، اگر جتھے جیت جاتے ہیں تو پھر سرکار تو نہیں ہے، پھر تو سرکار ان لوگوں کی ہے جو چند لوگ ہیں جو اس ملک میں علم کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتے. اور ویسے بھی آصف ہم بات کرتے ہیں اس ملک میں کرسچن کمیونٹی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے. ہم اکثر بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، بلاسفیمی کا الزام لگا، بعد میں الزام غلط ثابت ہوا. کئی ایسے مقدمات ہیں، ان کے گھر جلا دیے گئے، ان کی عبادت گاہیں جلا دی گئیں. پھر ہماری ہندو کمیونٹی ہے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں. اور یہ احمدی کمیونٹی پنجاب میں تو بہت زیادہ برا حال ہے. اور ابھی تو ایک تو یہ انہوں نے کروایا نا، تو ابھی ایک اور بھی ایک اسلام آباد میں ایک مہم چل رہی ہے کہ جی بڑی عید آ رہی ہے تو اگر یہ ذبح کرتے ہوئے پائیں جائیں تو ان کے اوپر پچے کر دیں. بھئی ان کے بارے میں آئین نے ایک چیز واضح کر دی ہے، آپ کو اچھی لگے یا بری لگے آئین میں یہ ایک بات موجود ہے. ایسا ہے پھر آپ ایک کمیونٹی اپنی چار دیواری کے اندر بیٹھ کے جو بھی کرے، آپ ڈاکٹر عبدالسلام کی سائنس کو نہیں مانتے، اور ایک مذہبی طبقہ ہے وہ اگر اپنی مذہبی پریکٹس کرتا ہے، آپ پہلے جاتے ہیں تو ان کی قبریں توڑ دیتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں کی توہین کرتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، بدقسمتی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ تعلیمی ادارے میں یہ ہو گیا تو بڑی افسوس کی مقام. جی اعزاز، دیکھیں ڈاکٹر عبدالسلام جو ہیں ان کا سائنس کی دنیا میں تو آپ ان کی وہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. بالکل ایسا کو ٹھیک ہے. اور مذہب کیونکہ ذاتی ایک کسی کا اپنے رب کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اور ہم سب اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں. میرا خیال ہے کہ عقیدے کی بنیاد پہ کسی فرد کا یہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انلیس کہ کہتے ہیں نا کہ اپنا مذہب چھڈو نہیں تو دوجے دا مذہب چھیڑو نہیں. ایسے ہی. تو اس میں کوئی میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ صرف اس بات پہ جو ہے تنقید کریں کہ جی نام کیوں رکھا ہے کہ اس بندے کا عقیدہ کیا ہے. دیکھیں ہم انڈین سنگرز کو سنتے ہیں تو ہم کہیں کہ جی یہ تو ہندو ہے، میں اس کو نہیں سنوں گا، لیکن ہم اس کلا کی تعریف کرتے ہیں نا. جی ہاں. تو ڈاکٹر عبدالسلام کی سائنسی اچیومنٹ اگر نوبل پرائز ملا ہے تو اٹ مینس کہ انہوں نے نا کوئی اس میں کوئی انوویشن کی ہے، کوئی اس میں ان کی ایکنالجمنٹ انٹرنیشنل ہے، تو ان کو سائنسدان کے طور پہ ہی لینا چاہیے. اس میں پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ان کا مذہب یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے یا نہیں. اور آپ کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، آپ کی جو شناخت ہوتی ہے، آپ کے کاموں کی وجہ سے ہوتی ہے، نہ کہ آپ کے مذہب کی وجہ سے ہوتی ہے. اور دوسرا اعزاز کہ آپ نے اچھے کام کیے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا فیر اعزاز. جو اقلیتوں کے کوئی بھی حقوق ہو سکتے ہیں نا وہ بھی دینے چاہیے ہمیں. جی ہاں. اس میں جو ان کے بنیادی رائٹس پروٹیکٹڈ ہیں اسلام کے اندر بھی اور ہمارے آئین کے اندر بھی، ان سے ہم انکار نہیں کر سکتے. بالکل نہیں کر سکتے. تو میرا خیال آج تو یہی تھا. جی ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا. مجھے اور آصف بشیر کو اجازت دیجیے.